الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. حضرات گرامی، ابھی ایک آواز لگی کہ نکاح کی مجلس ہے، تشریف رکھیں. عام طور پر ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں اگر نکاح کی مجلس میں یا شادی بیاہ کے موقع میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو روکا ہے، مجھے تو خود اپنے کھانے کا پتہ نہیں ہے، مجھے خود میرے کھانے کی دعوت نہیں ہے. تو کلیئر کھانے کی کوئی بات نہیں. ولیمہ کی دعوت ملی ہے 4 تاریخ کی، وہ میں نے قبول بھی لیا ہے. لیکن آج نکاح کی مجلس ہے. قطع نظر اس سے کہ اس میں کچھ کھانے پینے کا نظم ہے نہیں ہے، نکاح کی مجلس میں شریک ہونا بہت بڑی بات ہے. اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ایک مثال ہے ہمارے اسلام کی تاریخ میں کہ سرکار عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مہر کا مطالبہ فرمایا کہ مہر کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی. فاطمہ سے اجازت لے چکا ہوں اور نکاح میں پڑھا دوں گا، لیکن مجھے امت کو ایک سبق سکھانا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی عزت نفس کے لیے اس کا مہر مقرر کیا جائے اور مہر کو ادا بھی کر دیا جائے. یہ سبق میری امت میں جائے، اس لیے تم بتاؤ کہ مہر کی ادائیگی کیسے ہو. علی رضی اللہ عنہ جیسا صاف دل انسان، اور وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروردہ، آپ کے گھر کی تربیت، آپ کے گھر کا کھانا پانی، ایک دم صاف لفظوں میں کہا کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں. اور یہ بات بھی سچی تھی، نہ اپنا مکان، نہ اپنی دکان، نہ اپنا باغ، نہ اپنا بیلنس، نہ اپنا کچھ. وہ حضور جانتے بھی تھے. تو کہہ دیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضور نے یاد دلایا کہ بدر میں
جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو زرہ تم کو غنیمت میں ملی تھی. اور حضور وہ تو ہے لیکن وہ تو ایک سامان ہے جسے میں پہن کر جہاد کے میدان میں جاتا ہوں, اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہوں, وہ تو اس کام کا ہے جو رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ تلوار بھی ہے تو حضور نے فرمایا تلوار تو مجاہد کے پاس رہے گی, رکھتے رہو, لیکن زرہ کو تو آج بیچ ہی دو تاکہ مہر کا مسئلہ امت کے لیے حل ہو جائے کہ مہر میں کوئی ادھار بدھار ہوتا نہیں. اس کے لیے نوشے میاں کا اگر کچھ بکنا ہو تو بک جائے, وہ بھی اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہر جہاد میں کام آنے والی, ہر مجاہد اس کو پہن کے جہاد میں جاتا ہے, لیکن اس وقت جب ضرورت پڑے گی تو اللہ دوسرا انتظام کرے گا. آج تو یہ دین مہر نہیں بنے اس لیے اس کو بیچا ہے. جو دین مہر ہمارے یہاں رائے ہوتے ہیں, دین مہر یہ اعتدار لفظ ہے. دین کے معنی ہوتا ہے قرض, اور قرض کا مطلب ہوتا ہے پریم کی قینچی, پریم کو کٹ. القرض مقراض المحبت, قرض جو ہے وہ محبت کو کاٹنے والی قینچی ہے. تو یہ کیوں آئے بیچ میں دین؟ حضور نے دین نہیں مہر. تو چلے گئے علی رضی اللہ عنہ کندھے پہ زرہ کو رکھ کر کے مارکیٹ کی طرف بیچنے کے لیے. راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مل گئے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی چہرہ بہت کھلا ہوا ہے ادھر. کہا کہ جی آج میری قسمت کا ستارہ بلندی پر ہے, فاطمہ سے میرا نکاح ہونا ہے, مہر کی ادائیگی کے لیے پیسہ جگاڑ میں نکلا ہوں, یہ زرہ بیچ. علی عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے نوازا تھا. عثمان غنی, انہوں نے کہا کتنا چاہیے؟ کہا 500 درہم. تو فوراً بکریوں میں سے 500 درہم نکال کے دیا اور کہا لاؤ زرہ لاؤ. زرہ لے لیا, اپنے کندھے پہ رکھ لیا اور اس کے بعد کہا معاملہ فنش, ہم نے آپ کو قیمت دے دیا, آپ نے یہ چیز دے دیا, یہ میری چیز ہو گئی, وہ رقم آپ کی ہو گئی, یہ صحیح ہے. تو کہا چلو تمہارے نکاح میں شریک ہو جاتا ہوں. کوئی دعوت ہے یہاں پر؟ نہ حضور نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ کو, نہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نکاح میں تم بھی چلے چلو. خود کہا. ہمارے یہاں یہ عیب ہے کہ ہم خود سے کسی کے یہاں نکاح میں جائیں. ہم اتنے مطلب کیا سماج میں کہا جائے گا کہ اتنا فضولی آدمی ہے جو اپنے سے کھانے کے لیے. تو وہاں کھانے وانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, صرف نکاح کی مجلس تھی اور حضور نکاح پڑھائیں گے. حضور کی بیٹی کا نکاح ہے تو میں بھی قسمت والا ہوں گا کہ اس میں شریک ہو جاؤں. تو علی چلو تمہارے نکاح کی مجلس میں بھی شریک ہو جاتا ہوں. آپ بتائیے کہ محبت بڑی کہ نہیں؟ جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ جب کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا اور ہمیں دعوت دی جائے گی تو ہم ضرور جائیں گے, تو وہ تو خود غرضی ہوئی, اس میں محبت کہاں سے آئے؟ وہ تو خود غرضی ہے کہ کھانے پینے کے چکر میں دعوت کو قبول کیا یا دعوت دیا گیا. کھانے پینے کی نکاح کی بابرکت مجلس کو اس میں لوگ کہتے ہیں مبارک 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 مبارک. یہ مبارک کا لفظ اللہ تک پہنچ جائے اس کے لیے یہ موقع ہے. ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ فارغ ہوئے, سب باوضو بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ماحول بہت سنجیدہ بہت پاکیزہ ماحول ہے. سب کا ہاتھ اٹھے گا, سب دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ پاک دے کی دعا قبول کرے. لیکن اگر یہی مجلس لگ جائے کہیں ہال میں, کہیں میدان میں, کہیں ہوٹل میں جو خرافات کا اڈا ہوتا ہے, وہاں یہی مجلس لگ جائے اور سب کی نگاہ ہو کہ وہ جلدی کیجیے ذرا ادھر ٹھنڈا نہ ہو جائے, تو پھر کہاں برکت؟ 1 لاکھ بار بھی کہتے ہیں برکت برکت, تو برکت نہیں ہوتی. مبارک کا لفظ تو یہی صحیح ہوتا ہے کہ دل سے جو نکلے گا اس پاکیزہ ماحول میں اللہ تک. اس لیے اور سنیں, علی رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دور چلنے کے بعد کہا کہ علی
یہ چیز تو میری ہو گئی، میں نے اس کی قیمت دے دیا، کہا جی آپ کی ہے، کہا میری طرف سے تحفے ملے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ جو حضور نے فرمایا کہ تحابو آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، ہبہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ صحیح موقع تو وہ تھا، ایک چیز پہلے خریدا، اس کے مالک بن گئے، اور پھر اس کے بعد اسے دے دیا، محبت بڑھی۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہدیہ تحفہ ہوتا ہے، جو لفافہ چلتا ہے نا، وہ ہدیے کے نام پر اس کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہم 500 دے رہے ہیں کہ یہ ضرور آگے ہمارے یہاں 5000 لے کے آئے، اس میں محبت کہاں بڑھنے والی۔ ایک بات آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیے گا کھلانے پلانے کا تو انتظام نہیں، لیکن تقریر لمبی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہماری زندگی میں ہمیں کامیاب کر، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان اس ملک کے اندر کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک کمبخت شیطان کی اولاد بھرے مجمع میں کہتا ہے کہ 10 مسلمان لڑکیوں کو لے آؤ، تمہاری نوکری پکی اور تمہارا سب کچھ ہم کریں گے۔ ایک دم بھرے مجمع میں مائک پر اعلان کر رہا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سب کے موبائل میں اس کی تصویر بھی آ رہی، اس کی آواز بھی سنائی دے رہی۔ اب وہ کہہ رہا کسی مسلمان کو دم ہے تو کہہ دے کہ اچھا تم نے ایسا للکارا ہے ہم کو۔ ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے گھروں سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، پیاری پیاری بہنیں، پیاری پیاری بیٹیاں کسی مجبوری میں یا کیوں پتہ نہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں، تب اس کی زبان کھلی۔ ہم نے شادی بیاہ کو، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج تو گھروں میں پردے میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں سوچتی ہیں کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے باپ کے پاس تو اتنا ہے نہیں اور میرے باپ کو اتنی فکر بھی نہیں، تو ہماری زندگی تو وہ خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ مسجد کے اس والے گیٹ پر اتنا بڑا لگا ہوا ہے، نکاح کو آسان کر دیجیے، نکاح کو آسان کر دیجیے۔ کوئی پڑھنے والا بھی ہے کیا؟ کوئی پڑھتا بھی ہے؟ وہ بیچارہ پکار کے کہا کہ ذرا ہمیں بھی تو پڑھ لو ایک نظر، ہمارے بورڈ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آسان کر لو۔ نکاح اتنا مشکل تھا کہ کوئی ہماری ایک بچی بھی نکل کے چلی جائے ہمارے سماج سے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ ہے کہ آسانی سے نکل جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اور لے آؤ، سب کو پکڑ کے لے آؤ، ان کا شدھیکرن بھی کر دو، اس کے بعد ان کو 2 مہینہ سال بھر رکھو اور پھر پھینک دو، یوز اینڈ تھرو۔ نکاح کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کیا ہے سب جانتے ہیں، کوئی اس میں تماشا ہے نہیں۔ خود حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، فضائل اعمال، تبلیغ نصاب، 2 بچیوں کا نکاح ایک ساتھ، سہارنپور میں جلسہ ہو رہا تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ تقریر فرما رہے تھے کرسی پر بیٹھ کر۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ دونوں بیٹیوں کا ابھی نکاح ہوگا فلاں فلاں مولانا سے، اور فلاں فلاں مولانا ابھی پڑھ ہی رہے تھے، ابھی پڑھ کر فارغ بھی نہیں ہوئے، ابھی طالب علم تھے۔ بعد میں تو دنیا جہان کے سب سے بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ بنے، اللہ والے بنے، اور بہت بڑا دین کا، اسلام کا کام فروغ پایا ان کے ذریعے۔ وہ بات اس وقت میں جب نکاح ہو رہا تھا تو وہ طالب علم تھے اور جلسے میں بیٹھے ہوئے تقریر سن رہے تھے، لیکن معاملہ پہلے سے کہا ہوا اور رہا ہوگا۔ تو اپنے گھر میں گئے، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ دونوں بیٹیوں کو بتا دو کہ فلاں کا نکاح فلاں سے اور فلاں کا نکاح فلاں سے ابھی ہوگا، ان کو بتا دو، اجازت۔ تو ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ پہلے سے بتا دیتے تو کم سے کم ان دونوں کا ایک ایک جوڑا کپڑا تو سلا لیتے،
مولانا نے پوچھا کہ تمہاری بیٹیاں کپڑا پہنی ہوئی نہیں ہے کیا؟ کپڑا پہنی ہوئی نہیں، چپ ہو گئی. شوہر کے سامنے کیا بول سکتی تھی، چپ ہو گئی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد تشریف لے گئے جلسے گاہ میں، اور ان کی والدہ نے، ان کی بچیوں کی والدہ نے بتا دیا کہ بیٹا آپ دونوں کا بھی نکاح ہوگا، آپ کا فلاں سے، آپ کا فلاں سے. اجازت ہو گئی. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے آ کر مولانا حسین احمد نور اللہ مرحوم کے کان میں چپکے سے کہا کہ ان دونوں کا نکاح، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان سے فلاں کا نکاح، فلاں سے فلاں کا نکاح ابھی پڑھانا ہے آپ کو. اور دونوں بیٹھے تھے طالب علم، ایک ایک رومال دونوں کے کندھے پہ ڈال دیا. ہمارے یہاں نوشے میاں کے کپڑے کے نام پر 50,000 روپیہ ڈالتا ہے اپنے پسند کا. ایک ایک رومال دونوں کے کندھے پہ ڈال دیا اور کہا کہ ان دونوں کا نکاح، 2 بیٹیاں ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ نام ہے، نکاح پڑھا دو. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرحوم نے تقریر کو وہیں روک دیا اور نکاح کا خطبہ پڑھا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. نکاح کا خطبہ پڑھا، اس کے بعد ایجاب و قبول کروا لیا ان دونوں سے، اور پھر جلسہ چلتا رہا، کنٹینیو ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دین، اور اس کو کہتے ہیں دینداری. اور وہ لوگ تھے دیندار کہ ان کے ذریعہ پوری دنیا میں دین پھیل. ہمارے یہاں دیکھیے نوشے میں ہمارے سامنے ہیں، بہت زیادہ ماشاء اللہ طبیعت خوش ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے. دین ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ان کو دین کے لیے قبول کیا ہے، یہ دیندار نوجوان. اور جن سے نکاح ہو رہا ہے وہ بھی خاندانی کی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ادھر کے ماحول کو بھی دیندار بنانا چاہیے، اور ہمارے سماج اور معاشرے میں دین لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں سے زیادہ دین پھیلتا ہے. برائیاں بھی، خرابیاں بھی عورتوں کے ذریعے زیادہ پھیلتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. مرد حضرات کو بہت موقع ملتا ہے دین سیکھنے کا، دین پر چلنے کا، اور ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے، یہ دیندار ہو جاتے ہیں. لیکن گاڑی کا ایک چکا بھسم کیا ہوا ہے، اس کے پنچر بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتا، تو گاڑی چلے گی کدھر سے؟ اب انہوں نے بہت سی چیز پر دن لگایا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا، مگر وہ دوسرا مسئلہ ابھی ذرا سا حل نہیں ہوا ہے، ابھی وہاں مزاج نہیں بنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بات ایسی ہے جن کو روکنا پڑے گا. اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صرف مرد ہی دیندار نہیں بنے، بلکہ دین ہمارے گھروں میں، ہماری عورتوں میں بھی آئے. ان کا مزاج مرد بنائیں گے، ان کا مزاج گھر والے بنائیں گے. یہ مولانا کی تقریر، امام کی تقریر سے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے جن کو دین کی سوجھ بوجھ دیا ہے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں، سکھائیں کہ دیکھو دین میں کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی کے نام فافوز فوزا عظیما. جو دین پر چلے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. اور دین پر چلنا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ شادی بیاہ دیندار ماحول میں ہو، دیندار گھرانے میں ہو، تو نسلیں پاکیزہ آئیں گی. اور جب ہم شادی بیاہ کے موقع پر خرافات کو شامل کر دیتے ہیں تو برکت تو دور بھاگ جاتی ہے اور شیطان بالکل قریب آ جاتا ہے. اب بتائیے کہ کیمرہ مین غیر مسلموں کو لڑکی کے بیڈ پر کھڑا ہونا، اللہ رحم کرے، وہ لڑکی کے بیڈ پر کھڑا ہو کر کے اس کی انگلیوں کی تصویر لیتا ہے جب وہ دستخط کرتی ہے. اتنا اس کو پاور ملا ہوا ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. تم ایک دم لڑکی کے روم میں جا کے اس کے بیڈ پر کھڑے ہو کر کے اور بالکل لائٹ جلا کر کے اس کی انگلیوں کی تصویر لے کے دنیا میں کہاں برکت ہے. اور بہت کچھ ہے، ایک آدھ بات نہیں ہے، بہت کچھ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کا ماحول بنائیں.
اپنی عورتوں کا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ جب عورتوں کا ماحول بنے گا تو ہمارے گھر میں دین کا ماحول آئے گا، پھر ہماری نسلیں بھی پاکیزہ آئیں گی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ میں مالی پیڑ لگاتا ہے بڑی امیدوں کے ساتھ کہ اچھا پھل آئے گا، تو اچھا پھل آنے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے، زمین بناتا ہے، اچھی بیج لاتا ہے، بیج کو لگانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیڑا نہیں پڑنا چاہیے، اس میں کچھ گھاس اگ جاتی ہے تو گھاس کو نکالتا رہتا ہے، اس کی رات بھر جاگ کے اس کی نگرانی کرتا ہے، تب جا کر کے وہ اچھا پودا، اچھا پھل، اچھا پیڑ ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کا ذکر ہو نہیں سکتا تھا، لیکن حضور نے نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد فرمایا علی میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور پھر حضور عشاء کی نماز پڑھ کے گئے جہاں حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ٹھہرے تھے، اور فرمایا پانی لاؤ، پانی لا کے دیا گیا، پڑھ کے پھونک دیا حضور نے، چھینٹا بھی مار دیا، پلا بھی دیا اور دعا بھی سکھا دیا۔ کہ شیطان سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے جانا، شوہر کو بھی سکھا دیا اور بیٹی کو بھی سکھا دیا کہ شیطان سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے تب بیوی کے پاس جانا ہے۔ ہمارے یہاں اس کو عیب سمجھا ہے، ہمارے یہاں اس کو عیب سمجھا۔ شیطان سب سے پہلے تو وہی حملہ کرتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلوں کو ابھی کیڑا لگا دو اس کے اندر، تاکہ آنے والی نسلیں کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکے، وہ شیطان بن سکے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں شیطان کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بیٹی فاطمہ کی حفاظت اور داماد علی کی حفاظت کرنے کے لیے دعا بھی سکھایا، پانی پڑھ کے پھونک کے بھی دیا۔ تب نہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما جیسی شخصیت دنیا میں آئی۔ ہمارے یہاں لوگ روتے ہیں بیٹا ایسا بیٹی ایسی، کیوں ایسے؟ شادی بیاہ کے موقع پر کیوں نہیں ہم نے اس کا خیال رکھا کہ شیطان دور بھاگ جائے، اللہ کی رحمت یہاں آ جائے؟ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم سب اپنے گھروں کی فکر کریں، حالات کو دیکھیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ دین ہمارے گھروں میں بھی آئے، ہماری زندگی میں آئے، ہماری عورتوں میں بھی آئے، ہمارے بچوں بچیوں میں بھی آئے۔ دین سیکھنا بھی ہے، دین پر چلنا بھی ہے، اور دوسروں کو دین پر چلانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ واخر دعوانا